أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 16ویں پارے کا 13واں رکوع سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی ان اسر بعبادی، کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیے۔ فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، اور پھر ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنائیے۔ لا تخاف درکا، اس سے نہیں ڈرنا کہ پکڑے جاؤ گے، اور ڈوبنے سے بھی نہیں ڈرنا۔ اللہ تمہیں پکڑنے سے بھی بچا لے گا اور ڈوبنے سے بھی بچا لے گا۔ ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا بھی کی تھی، تو کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو رات کو لے کے یہاں سے نکل جائیے۔ بنی اسرائیل والوں کو بتا دیا گیا، انہوں نے فرعونیوں سے زیورات ادھارے مانگے کہ ہمارا کوئی فنکشن ہے، اپنا زیور ہمیں دے دیں، ہم بھی پہن کر اپنا فنکشن بھگتا لیں، پھر آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو رات کے وقت وہ سارے نکلے، صبح ہوتے ہی فرعون کو پتہ چل گیا، تو فرعون نے اپنی فوج پیچھے لگا دی، خود بھی پیچھے چل پڑا۔ اب آگے جب گئے تو دریا آ گیا، اب دریا پہ کوئی پل تو نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، اور پیچھے فرعون کی فوج آ رہی تھی۔ اس موقع پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہم تو پھنس گئے، پکڑے گئے اب۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا وہ اس دریا پہ ماریے۔ آپ نے وہ ڈنڈا دریا پہ مارا تو 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے۔ اب لہریں یوں کھڑی ہو گئیں اور نیچے سے خشک راستہ۔ اب وہ گزر رہے تھے، لیکن ساتھ میں خوف یہ تھا کہ دوسرا قبیلہ پتہ نہیں جا رہا ہے نہیں جا رہا، نظر جو نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے پھر پانی کی لہروں کو شیشے کی طرح صاف کر دیا۔ ایک قبیلے والا 11 قبیلے والوں کو دیکھ رہا تھا کہ سب جا رہے ہیں، یوں وہ پار ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، اب ان کا پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، پھر اللہ نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ بنی اسرائیل والے دریا میں سے گزر رہے ہیں، پیچھے سے فرعون آ گیا۔ اب فرعون اور اس کا لشکر گھبرا رہا ہے کہ یہ دریا میں سے کیسے گزر رہے ہیں۔ تو فرعون نے ایک بڑک ماری، کہتا دیکھا میرے روب سے دریا بھی خشک ہو گیا، چلو دریا کے اندر سے چلو۔ اب وہ سارے جب چلے، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ بنی اسرائیل کا آخری آدمی پار ہوا اور ان کا آخری آدمی دریا میں داخل ہوا۔ اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا، اب وہ سب ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، ہدایت کے راستے پہ لے کے نہیں چلا۔ اب وہاں سے جب پار ہو گئے تو 9ویں پارے میں ہم پڑھ چکے کہ وہاں ایک قوم تھی جو بت کی پوجا کر رہی تھی۔ تو بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں بھی ایسا خدا بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرو گے؟ یہ بت اور یہ بت پرستی یہ برباد ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے۔ آپ نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا ساری قوم کو لے کے کوہ طور پہ آ جاؤ، میں شریعت دوں گا، کتاب دوں گا، سارے وہاں آ جاؤ۔
اب جب وہاں جانا تھا تو موسیٰ علیہ السلام جلدی چلے گئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا کہ تم ان کو لے کے آہستہ آہستہ ہو، جب لاکھوں کا مجمع ہو تو پھر آہستہ چلا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے کوہ طور پہ چلے گئے۔ اب پیچھے یہ ہوا کہ اسی قافلے میں ایک سامری تھا، نام اس کا تھا موسیٰ بن ظفر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، لیکن یہ جو تھا یہ قبطی یعنی فرعون کے قبیلے کا آدمی تھا اور منافق تھا، اوپر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اندر سے منافق تھا۔ تو اس کا نام بھی موسیٰ تھا لیکن باپ کا نام ظفر تھا۔ تو اس سامری نے ان کو روک لیا، کہنے لگا ٹھہرو، اور کہنے لگا کہ یہ جو زیورات تم لے کے آئے ہو تو وہ تو سارے غرق ہو گئے ہیں جن کے زیورات تھے، تو یہ تمہارے لیے تو جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں آگ جلاتا ہوں، اس میں سارے اپنے زیور پھینکو۔ اب سب سے وہ زیور وہاں پھینکوائے، پھر اس سونے سے جو پگھل گیا تھا ایک بچھڑا بنایا اور اس میں مٹی پھینکی تو اس میں سے آواز بھی نکل آئی۔ اب وہ ان سے کہنے لگا دیکھو یہ تمہارا خدا ہے، موسیٰ کا خدا بھی یہ ہے، تمہارا بھی یہ ہے۔ موسیٰ بھول گئے، وہ کوہ طور پہ چلے گئے، خدا یہاں آ گیا، لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، سجدے کرنے شروع کر دیے۔ اب 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب آئے ہیں تو وہ حالات آگے آ رہے، تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل قد انجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، یعنی فرعون کو غرق کر دیا، تم بچ گئے۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ کوہ طور کے دائیں طرف آ جاؤ، وہاں بلایا۔ اور ایک اللہ کا انعام یہ تھا کہ ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، میدان تی میں جہاں کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا، وہاں ہم نے تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا کہ من و سلوہ دیا۔ من و سلوہ کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ پکا پکایا کھانا دسترخوان سمیت نیچے اترتا تھا، یہ کھاتے تھے اور گزارا کرتے، اور ایک معنی یہ ہے کہ بٹیر ان کے پاس آ جاتے، یہ آرام سے پکڑ کے بھون کے کھا لیتے، اور رات کو میٹھے جنگلی بیروں کی بارش ہوتی، وہاں سے جتنے جی چاہے بیر اٹھاتے اور کھا لیتے تھے، میٹھے کے طور پہ وہ کھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اس میں زیادتی نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ نافرمانی کیا تھی؟ اللہ نے منع کیا تھا کہ جمع نہیں کرنا، کھانے کو ذخیرہ نہیں کرنا، سٹاک نہیں کرنا، جتنا کھانا ہے کھا لو لیکن اگلے وقت کے لیے بچا کے نہیں رکھنا، لیکن انہوں نے وہ شروع کر دیا۔ تو فیحل علیکم غضبی، تو تم پر میرا عذاب آئے گا، اور جس پر میرا عذاب آئے وہ پھر برباد ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، جو ایمان لے آئے نیک عمل کرے وہ ہدایت پاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو آ کے اپنی قوم سے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، پہلے تو اللہ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے؟ میں نے تو کہا تھا سب کو لے کے آؤ، آپ اکیلے آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں جلدی اس لیے آیا کہ اے میرے رب تو راضی ہو جائے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں جلدی بھاگا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیری قوم پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ اب 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، اپنی قوم کو دیکھا کہ بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے تو آپ کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے اپنی قوم سے پوچھا الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ تمہیں تورات دے گا، کتاب دے گا، اس پہ عمل کرنا؟ افطال علیکم العہد، کیا وعدے کی مقدار لمبی ہو گئی تھی، زیادہ دیر گزر گئی تھی، اور یا تم نے چاہا کہ تم پہ تمہارے رب کا عذاب آئے اور تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر لی؟ اب قوم کہنے لگی ما اخلفنا موعدک، تیرے وعدے کی جو خلاف ورزی ہم نے کی اپنے اختیار سے نہیں کی، اپنی مرضی سے نہیں کی۔ پھر ولاکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، فرعونیوں کے زیورات جو ہم لے کے آئے تھے وہ ہمارے اوپر بوجھ تھے، تو فقذفناها، ہم نے سامری کے کہنے پر وہ گڑھے میں ڈالے، اور سامری نے بھی کوئی چیز ڈالی، پھر وہاں سے ایک بچہ نکالا، شکل بچھڑے کی تھی اور اس سے آواز بھی آ رہی تھی،
تو اس نے کہا ھذا الہکم، یہ تمہارا خدا ہے، و الہ موسیٰ، یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے، فنسیہ، موسیٰ بھول گئے۔ افلا یرون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اتنا غور نہیں کیا کہ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ بچڑا تمہیں جواب تو نہیں دیتا، تم بولو اسے پتہ ہی کوئی نہیں، وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ جو بچڑا ہے یہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اب وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، ہارون علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو آپ نے کہا انما فتنتم بہ، تمہیں آزمایا گیا ہے، فتنے میں ڈالا گیا، حالانکہ تمہارا رب رحمان ہے، لہٰذا میرے پیچھے چلو، میری اطاعت کرو، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو۔ لیکن انہیں کہاں ماننا تھا، وہ کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اسی بچڑے کے پاس بیٹھے رہیں گے مجاور بن کر، جیسا درباروں پہ نہیں ملنگ بیٹھتے، جی ہم تو بس یہاں بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں، وہ ہمیں کچھ کہیں گے تو پھر ہم اٹھیں گے، ورنہ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قال یا ہارون، اب موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روک دیا کہ جب یہ گمراہ ہو گئے تھے تو میرے پیچھے آ جاتا، مجھے آ کے بتاتا۔ تو اس وقت حضرت ہارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب یہاں تفصیل وہ نہیں ہے جو 9ویں پارے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑے اپنے بھائی کے، ہارون علیہ السلام کے، اور ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور جھنجھوڑا۔ یہ کیا کیا؟ قوم بت پرستی پہ لگ گئی، تم فوراً میرے پیچھے آتے مجھے بتاتے۔ اب اس کا جواب یہاں دیا ہارون علیہ السلام نے، یا بنا ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ اور میرے سر کے بال بھی نہ پکڑ۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آتا ہے نا کہ داڑھی وہ ہوتی ہے جو پکڑی جائے، اور جو پکڑی نہ جائے وہ داڑھی تھوڑی ہوتی ہے۔ جس طرح بعض لوگ چھوٹا چھوٹا خط رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے داڑھی رکھ لی، یہ داڑھی نہیں ہے، داڑھی وہ ہے جو پکڑی جائے۔ ایک مٹھی داڑھی یہ واجب ہے، اس سے کم وہ داڑھی نہیں کہلاتی۔ ایک مٹھی سے کم جو داڑھی رکھتا ہے یا منڈاتا ہے، دونوں برابر کے گناہ گار ہیں، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا اور ساتھ گناہ گار بھی ہو رہا ہوگا۔ 24 گھنٹے کا گناہ ہے، اور داڑھی رکھ لے تو 24 گھنٹے کا ثواب بھی ہے۔ سویا ہوا ہے لیکن داڑھی رکھنے کا ثواب مل رہا ہے، تو کتنی اچھی نعمت ہے۔ اب ہارون علیہ السلام نے یہ جواب دیا، انی خشیت، مجھے یہ خطرہ تھا کہ اگر میں آپ کے پاس آ جاتا، قوم پیچھے رہ جاتی، تو آپ نے کہنا تھا فرقت بین بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں تو نے تفرقہ ڈال دیا، گروہ بنا دیے، ولم ترقب قولی، میری بات پر عمل کیوں نہیں کیا۔ اب یہ بات آپس میں جب ختم ہوئی تو وہ جو سامری تھا، اس سامری کو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے سامری تو بتا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ بصرت بما لم یبصروا، میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ وہ کیا؟ جب بنی اسرائیل والے دریا میں چل پڑے خشک راستوں پر، ادھر سے فرعون گھوڑے پہ سوار تھا، اب اس کا گھوڑا آگے جا نہیں رہا اور پیچھے فوج ہے، اب وہ آگے جائے تو پچھلے فوج بھی چلے۔ اللہ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تو ان کا گھوڑا آگے لگا، تو اس کو دیکھ کر فرعون کا گھوڑا پیچھے چلا۔ تو وہ گھوڑا جب آیا تو اس کا جہاں پاؤں لگتا تھا، وہاں سے جب پاؤں اٹھاتا تھا تو وہاں گھاس اگ جاتا تھا، سبزہ۔ تو سامری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، مجھے نظر آ رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے سبزہ اگتا ہے، تو میں نے وہاں سے مٹی اٹھا لی، شاید کبھی کام آ جائے۔ اور اس کو کیسے پتہ تھا؟ یہ جو سامری تھا، نام اس کا موسیٰ تھا، جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کو بھی ڈر تھا کہ فرعون جو ہے وہ اس کو مروا دے گا۔ تو اس وقت اس کی ماں نے ایک غار کے اندر اس کو چھپا دیا، غار آگے سے بند کر دیا۔ کبھی کبھی دو لگتا تو چلی جاتی، دودھ پلا کے آ جاتی، لیکن دیر ہو جاتی، ظاہر ہے چھوٹا بچہ ہے۔ اللہ نے اس کی پرورش کے لیے جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر ایک پہ دودھ
ایک پہ مکھن ایک پہ شہد لگا کے لاتے اور اس کو چساتے، یہ چوستا، تو ظاہر ہے چھوٹا بچہ تھا، دیکھتا تھا جبریل علیہ السلام کو، تو اللہ نے اس کی وہ آنکھیں کھول دی کہ جس طرح جبریل نظر آتا تھا۔ تو جب جبریل علیہ السلام نظر آئے اور گھوڑے کے نیچے سے وہ سبزہ اگتا نظر آیا تو اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی اور وہ مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ تو اس نے کہا فقبضت قبضۃ، میں نے ایک مٹی اٹھائی من اثر الرسول، یعنی وہ اللہ کے جو رسول جبریل علیہ السلام تھے ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یہ میرے دل میں خیال آیا تھا، مجھے کسی نے کہا نہیں، بس دل میں خیال آیا۔ پھر جب سب سے زیور لے کے اس نے ڈالے تو اس نے یوں مٹھی بند کر کے وہ جو مٹی تھی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور ہارون علیہ السلام سے کہتا ہے آپ تو اللہ کے رسول ہیں، دعا کریں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ انہوں نے کہا بھی باقیوں نے بھی زیور ڈالا، یہ بھی زیور ڈال رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا منت ہوگی۔ آپ نے کہہ دیا اللہ کرے ایسا ہو جائے، اسے مٹی ڈالی اور نیت یہ کر لی کہ جو میں بچھڑا بنایا نا اس میں سے آواز آ جائے، اس کی وہ بات پوری ہو گئی۔ تو اس طرح اس نے گمراہ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سامری فذہب، چل تو اب ساری زندگی تیری سزا یہ ہے کہ تو لوگوں کو خود کہتا پھرے گا لا مساسا، مجھے نہ ہاتھ لگاؤ، مجھے نہ ہاتھ لگاؤ، اور یہ ایسا وعدہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا اور یہ کہا کہ دیکھو ابھی دیکھ میں تیرے خدا کو ابھی جلاتا ہوں، جس بچڑے کو تو نے خدا سمجھا تھا میں اسے جلاتا ہوں اور پھر اس کی راکھ کو بہا دوں گا، کیونکہ خدا تو اللہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی جلانا چاہتے تھے، سامری کو بھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو جلانا نہیں، اس کو جلانا نہیں، قتل بھی نہیں کرنا۔ ادھر دیکھو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے اور 9ویں پارے میں پڑھ چکے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اللہ نے حکم اتارا کہ موسیٰ ان کو قتل کرو تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ انہوں نے شرک کیوں کیا؟ تو 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیلی قتل ہوئے، تب جا کے ان کی بھی توبہ قبول ہوئی، باقیوں بھی ہوئی، تو ان کو سزا مل گئی۔ اب یہ جس نے اصل فساد کھڑا کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی ہلاک کرنا چاہتے تھے، جلانا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے کچھ نہ کہنا۔ اب ہے نا حیرانگی کی بات کہ جو اصل فسادی ہے اسے کچھ نہ کہنا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا موسیٰ ہے یہ بڑا بدبخت لیکن ہے یہ سخی، میرے نام پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، تو جو سخاوت کرتا ہے میں اسے عذاب نہیں دیتا، میں اسے عذاب نہیں دیتا۔ دیکھ لو اللہ نے سفارش کی، حالانکہ بدبخت ہے۔ تو اگر ہم مسلمان اللہ کے نام پہ پیسہ خرچ کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق، چاہے روزانہ 10 روپے ہی خرچ کرتے رہیں، خرچ تو کر رہے ہیں، تو بہت ساری مصیبتوں سے اللہ بچا لیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دوسری سزا تجویز کی کہ اس کو میں جلا تو سکتا نہیں، قتل بھی نہیں کر سکتا، تو فرمایا ان تقول لا مساس، اب تو خود کہتا پھرے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ اب ہوتا کیا تھا، کوئی آدمی آ کے سامری سے ہاتھ ملاتا، سامری کو بخار چڑھ جاتا، ادھر اس کو بھی بخار چڑھ جاتا، جو ہاتھ ملاتا اس کو بھی اور سامری کو بھی۔ اب سامری نے دیکھا کہ جو مجھے ہاتھ لگاتا ہے مجھے بخار چڑھ جاتا ہے، اب وہ بڑا تنگ آ گیا۔ اب کوئی ملنے آ رہا ہوتا نا، دور سے کہتا ہے لا مساسا، مجھے ہاتھ نہ لگانا ورنہ بخار چڑھ جائے گا۔ دیکھو کیسی سزا تجویز ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا انما الہکم اللہ، تمہارا خدا اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسع کل شیء علما، اس اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اس طرح ہم نے آپ پر یہ واقعات بیان کیے ہیں پہلے لوگوں کے، یعنی دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہزاروں سال پہلے کا ہے، ہمارے نبی سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب یہ واقعات اللہ کہتے ہیں ہم نے بیان کیے ہیں، ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور یہ آپ کے پاس ہماری طرف سے یہ کتاب آئی ہے قرآن مجید جس میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ من اعرض عنہ، جو اس قرآن سے منہ موڑ لے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا
قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ پھر وہ جہنم میں رہے گا۔ وَسَاءَ لَهُمْ، برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ اٹھانا۔ جس طرح ابھی آگے آئے گا، اگلے درس میں شاید آ جائے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو ہمارے قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، جس طرح یہاں بھی فرمایا کہ جو قرآن سے منہ موڑ لے گا جہنم میں جائے گا، تو وہاں بھی فرمایا جو ہمارے قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کا روزگار ہم تنگ کر دیتے ہیں، اور احادیث میں اس کی وضاحت ایک اور آئی ہے کہ معیشت سے مراد قبر ہے، کہ جو قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے ہم اس کی قبر کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی قبر کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی وضاحت کر رہے ہیں، لیکن جو قبر ہی نہیں مانتے، ایسے بھی تو ہے نا جو قبر ہی نہیں مانتے۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک مولوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، یہ وہ ہیں جو انبیاء کو قبروں میں زندہ نہیں مانتے، یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کو قبر میں زندہ نہیں مانتے، کہتے ہیں قبر میں ہے ہی نہیں، کبھی کہتے ہیں وہاں کچھ ہے ہی نہیں، کبھی کہتے ہیں ہے ضرور لیکن زندہ نہیں، تم وہاں جا کے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہو نا وہ نبی نہیں سنتے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک فرقہ ہے۔ اس مولوی صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ اس قبر کو، عرفی قبر کو جنت یا جہنم سمجھنا یہ کافروں کا کام ہے۔ اس قبر کو جنت یا جہنم سمجھنا یہ کافروں کا کام ہے۔ اب آپ سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فضائل اعمال میں آپ پڑھتے نہیں کہ اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اسی قبر کو فرمایا نا اللہ کے نبی نے، اس قبر کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا یہ جنت کا باغ ہے اور یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اور وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو جنت یا جہنم سمجھ رہا ہے وہ کافر ہے۔ یہ تو کافروں کا شیوا ہے، کیسے عجیب لوگ ہیں۔ اچھا عجیب بات دیکھیے، قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے نا، نبی وہ روح ہوتی ہے، جسم نبی نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان کسے کہتے ہیں؟ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو بندہ کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں، عبد کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کسے کہتے ہیں؟ جسم اور روح دونوں چیزوں کو۔ تو جس طرح نبی کی روح نبی ہے، جسم بھی نبی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں قادیانی کہتے ہیں کہ جسم نبی نہیں ہوتا، صرف روح نبی ہوتی ہے۔ اب انہی کے عقیدے کے مطابق ان لوگوں نے بھی جو نبیوں کو قبروں میں زندہ نہیں مانتے، انہوں نے بھی یہی عقیدہ بنا لیا کہ نبوت روح کی صفت ہے، جسم کی نہیں ہے۔ اب بتاؤ ان میں اور مرزائیوں میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور مرزائیوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ جسم نبی نہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ جسم نبی نہیں، وہ بھی کہتے ہیں روح نبی ہوتی ہے، یہ بھی کہتے ہیں روح نبی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نبی کے جسم کا انکار کرتے ہیں کہ قبر میں کچھ نہیں ہے، بس وہ روح ہے، وہ روح نبی ہے، یہ جسم نبی نہیں۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا، تمام علماء دیوبند کا، تمام علماء بریلوی کا، تمام حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک دنیا میں چلتا پھرتا تھا، جس جسم کو مسجد نبوی کی قبر میں دفنایا گیا ہے، وہی جسم آج بھی زندہ ہے، وہی جسم آج بھی زندہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کی قبر پہ جو حاضر ہو، نبی اسے پہچانتے بھی ہیں، وہ جو سلام کرتا ہے اس کو سنتے بھی ہیں، اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن ان بدبختوں کو دیکھو، یہ کیا کہتے ہیں کہ اس قبر کو جنت یا جہنم ماننا یہ کافروں کا شیوا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور پھر مرزائیوں کی طرح عقیدہ رکھ لیا کہ جی جسم نبی نہیں ہوتا،
روح نبی ہوتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میں کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وفات سے لے کر قیامت تک جسم کون سا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جسد مثالی، یعنی دنیا والا جسم ختم ہو جاتا ہے، ایک اور جسم اللہ دے دیتے ہیں، جسد مثالی دے دیتے ہیں۔ میں کہا چلو مان لیا، جسد مثالی ہو گیا۔ دنیا میں جسد خاکی تھا، جسد عنصری جس کو کہتے ہیں، دفنانے کے بعد آپ نے کہا وہ ختم ہو گیا، اب آ گیا جسد مثالی۔ اب قیامت کے دن یہ دونوں جسم اٹھیں گے، یہ جسم تو اٹھے گا نا قیامت کے دن، ادھر سے یہ بھی اٹھے گا۔ اب نبوت کس کو ملے گی، جسد مثالی کو یا جسد عنصری کو؟ اب وہ کہتے ہیں اسی جسم کو پھر نبوت دی جائے گی اور یہ جنت میں جائے گا، پھر جسد مثالی کہاں چلا جائے گا؟ اب چپ۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ جس کو نبوت دیتا ہے پھر واپس نہیں لیتا، جس کو نبوت دیتا ہے واپس نہیں لیتا۔ ان کے نظریے کے مطابق اللہ نے نبی کے جسم کو، یہ جو جسد عنصری ہے، اس کو نبوت دی، وفات کے بعد اس سے نبوت لے کر جسد مثالی کو دے دی۔ اب قیامت کے دن پھر جسد مثالی سے لے کے اس کو دے دی۔ اب دو جسم آ گئے تو ایک جسم کے پاس نبوت رہے گی، ایک کے پاس نہیں رہے گی، تو یہ تو اللہ کے ضابطے کے خلاف ہو گیا۔ لیکن کون سمجھائے ان کو؟ بہرحال اکابر علماء دیوبند کے عقیدے اور نظریے کے مطابق اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے، اس دور میں اگر صحیح عقیدہ کسی کے پاس ہے تو وہ علماء دیوبند ہیں۔ اور علماء دیوبند کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ، آپ کے روضے پہ جب حاضر ہوں تو یہ نیت لے کے جائیں کہ میرے نبی زندہ ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا سلام سن رہے ہیں اور سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔